بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف رکھتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر سے مدینہ آئے اور میرے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابانہ اٹھے، یہاں تک کہ لباس کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی اور جاتے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ واحد ہستی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ 9 عمری میں ہی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خرید لیا اور انہوں نے تحفۃً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسری روایت کے مطابق خریدنے والے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بہرحال جو صورت بھی ہوئی ہو، حاصل یہ کہ حضرت زید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اس ذات اقدس کی غلامی جس کی غلامی آزادی کی آخری معراج ہے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ اپنے لخت جگر کے گم ہو جانے پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ حارثہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ ان کے جذبات غم شعروں میں ڈھل جاتے جنہیں پڑھ پڑھ کر وہ خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ اتفاق سے ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے کے چند افراد حج کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور ان سے مل کر باپ کی بے قراری و بے تابی کا حال بیان کیا۔ وہ اشعار بھی سنائے جو حارثہ نے غم فراق میں کہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جواباً 3 شعر کہلا بھیجے جن کا ماحصل یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے اس قدر پریشان اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ میں بحمد اللہ بہترین خاندان میں ہوں، قریش کے ایک جد امجد کے ایسے لوگوں کے درمیان جو آباء و اجداد سے معزز چلی آتے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس جا کر جب حارثہ کو زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بازیابی کی نوید سنائی اور دیگر تفصیلات بتلائیں تو حارثہ اور اس کا بھائی کعب زید کو لینے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور عرض کیا، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے ہاشم کے بیٹے، اے سردار قوم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم پر احسان کیجئے اور فدیہ لے کر ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری آمد کا مقصد بس یہی ہے، اس طرح کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنے کا خواہش مند ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہے تو جو بچہ مجھ سے اتنی الفت رکھتا ہو اس کو فدیہ لے کر بزور تمہارے حوالے کرنے کا کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا، یہ تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات ہے، سراسر احسان ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ اور کعب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زید، ان کو پہچانتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میرے والد ہیں اور دوسرے چچا، یہ تجھے لینے آئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میری صحبت میں تیرا جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے اس میں تو نے میرا طرز عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب تیری مرضی، ان کے ساتھ جانے کو جی چاہے تو چلا جا، میری رفاقت پسند ہو تو ادھر ہی ٹھہر جا۔ کوئی بھی ماں باپ کی فرقت کا مارا بچہ ایسے موقع پر اس کے سوا اور کیا جواب دے سکتا تھا
کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس معصوم نے، جس کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی، کیا ایمان افروز جواب دیا۔ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں کسی بھی فرد کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس خلاف توقع جواب پر باپ اور چچا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حارثہ نے بیٹے کو ملامت کرتے ہوئے کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا آزادی پانے، اپنے باپ کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں رہنے کی بجائے تو غلامی کا طوق گلے میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے؟ ہاں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، دراصل میں نے اس عظیم ہستی کے حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ دیکھا ہے کہ اب اس ذات گرامی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس والہانہ محبت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر گہرا اثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور قریش کے روبرو جا کر اعلان کر دیا، اشہدو انا زیدن ابنی، تم سب گواہ رہنا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ حارثہ اور کعب نے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہدہ کیا تو بیٹے کو حق بجانب پایا اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے ایک عرصے تک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کہا جاتا رہا، مگر بعد میں قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقتاً بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تو صرف منہ کی بات ہے جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی، اس لیے آئندہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی آبا کی طرف منسوب کیا کرو۔ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا ترک کر دیا گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، تاہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت بہت زیادہ مشہور اور مستند ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران و سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملے کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی ہیں مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے یہ آواز آئی کہ اے شخص، تو ان کو قتل مت کرو۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت سے باہر نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمانی دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہاری امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔